الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے قوم پرستی اور عصبیت سے بچا جائے، کسی کو حقیر نہ جانا جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، اور در حقیقت اللہ رب العزت کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہو۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کے ہاں عزت کا جو معیار ہے وہ متقی ہونا ہے، تقوی ہے۔ اسی لیے انسان کو قوم پرستی اور تعصب سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات کے ذریعے قومیت، لسانیت اور علاقائیت کے نعروں کا خاتمہ فرمایا اور بتایا کہ اسلامی معاشرہ امن و سکون کا معاشرہ ہے جو کہ محبت، اخوت اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ تعصب وہ بدبودار نعرہ ہے جس نے پوری کی پوری قوموں کو تہس نہس کر ڈالا۔ اسی طرح انسان کئی وجوہات کی بنا پر تکبر کرتا ہے، کسی کو حقیر جانتا ہے۔ سامعین مکرم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص سے میری تکرار ہو گئی تو میں نے اس سے کہا، اے کالی عورت کے بیٹے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، صاع پورا نہیں بھرا جاتا، سفید عورت کے بیٹے کو سیاہ عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا، اٹھو اور میرے رخسار کو پامال کرو۔ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ جب انہوں نے دوسرے کو تانا مارا، حقیر جانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے، وہ جہنم میں کوئلہ بن گئے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو اپنے ناک سے گندگی کو دھکیلتے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں ہوں، تم کون ہو؟ تمہاری تو ماں ہی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا، ان میں سے ایک نے کہا، میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، اسی طرح وہ 9 پشتے شمار کر گیا اور کہا، تیری تو ماں ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جس نے فخر کا اظہار کیا ہے اس سے فرما دیجئے وہ 9 کی 9 پشتیں جہنم میں جائے گی اور تم ان کے ساتھ 10ویں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے ہاں جو عزت اور فضیلت کا مدار ہے، معیار ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ نسب پر فخر کرنے سے بچے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور ایک دوسرے پر خاندانی فخر دور کر دیا ہے۔
اب صرف دو قسم کے لوگ ہیں، نمبر ایک نیک اور متقی شخص جو کہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہے، نمبر دو گناہ گار اور بدبخت آدمی جو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہیں۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اسی طرح حضرت عدا بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اقدس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ پڑھی اور فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، بلکہ فضیلت صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی آپس میں تعصب سے، قومی تعصب سے، لسانی تعصب سے، مذہبی تعصب سے بچنا چاہیے۔ کسی انسان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ یہ انسان مجھ سے بہتر ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ بہت بہتر ہو مجھ سے اور میں گنہگار ہوں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان فخر کرنے سے دوسرے پر، عصبیت کی بنا پر، قومیت کی بنا پر یہ کام نہ کرے۔ دیکھیں کہ اصل جو چیز معیار ہے وہ تقوی ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس نے ابو جہل اور ابو لہب کے خونی رشتوں کو توڑ کر بلال حبشی، صہیب رومی اور سلمان فارسی کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اس مضمون کو اس شعر میں بیان فرمایا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے وہ ہمیں لسانی، قومی، مذہبی تعصب سے بچائے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔